سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 85۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور اے اللہ مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے باپ کو۔ انہ کان من الضالین، کوئی شک نہیں کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا مت کرنا اس دن جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہیں نفع دے گا نہ کوئی مال نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص لے کر آئے اللہ کے پاس سلامتی والا دل۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام، اللہ کے خلیل۔ خلیل کا معنی انتہائی قریبی جگری دوست اور یار۔ اللہ پاک نے جن کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مجھے اس رب سے امید یہ ہے کہ میرا رب میری غلطیوں کو بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ تو اتنے بڑے مقام رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ ہمیں بھی ہر وقت جتنے بھی ہم نیک ہو جائیں، ہمیں ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمنا بھی کی، یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ میں جب چلا جاؤں تو پچھلے لوگوں میں میری اچھی تعریف اور اچھا تذکرہ چھوڑ دینا، لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان کہے کہ جناب یہ تو اپنی تعریف کو پسند کر رہے، میری تعریف کی جائے۔ اپنی تعریف کروانا یا یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ برا ہے تب جب انسان کے اندر خوبی کوئی نہ ہو اور وہ پھر بھی سمجھے کہ میری تعریف کی جائے۔ اچھائی ہے کوئی نہیں اور اس کا تمنا اس کی یہ ہے کہ لوگ سارے میری تعریف کریں، یا اپنی تعریف کروانے کے لیے وہ دین کے مسائل کو بدل دیتا ہے، مداہنت کرتا ہے، سچی بات نہیں کرتا، یا اپنی تعریف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی دنیا کا مال مل جائے، عہدہ مل جائے، پھر تو یہ غلط ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، خود آدمی کے اندر اچھائیاں بھی ہوں اور وہ آدمی دنیا کا مقصود بھی اس کی دنیا کا کوئی عہدہ یا مال نہ ہو، اور اسی طرح وہ دین کے اندر بھی سستی نہ کرے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
ایسے بندے کا یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی اعتبار سے یہ کہا کہ یا اللہ پچھلے لوگ میری تعریف کریں، اور ایسی دعا خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی مانگی، ہمیں بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نظروں میں تو چھوٹا بنا دے، مجھے میری نظروں میں تو چھوٹا بنا دے، یعنی میں خود کو بڑا نہ سمجھوں۔ وجعلنی فی اعین الناس کبیرہ، اور اے اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے، تاکہ وہ لوگ مجھے دیکھ کر میری نصیحت کے مطابق، میری ہدایات کے مطابق وہ زندگی گزاریں اور نیکی کی راہ پہ چلیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ یا اللہ مجھے میرا اچھا تذکرہ پچھلوں میں چھوڑ دے، اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی مانگی کہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے۔ جو نعمتوں والی باغات ہیں، جنت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ اس کے وارث بنائے گا اپنے نیک بندوں کو۔ نورثھا من یشاء، ہم جس کو چاہتے اس کا وارث بناتے ہیں، اور یہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اللہ فرماتے یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر دینا جو جنت کے وارث ہوں گے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی کس قدر ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ ہم خود اپنے لیے بھی یہ دعا کریں، اپنے ایمان والے آباء و اجداد کے لیے بھی یہ دعا کریں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اپنے ابا جان کے لیے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک میرا باپ گمراہوں میں سے ہے۔ اب حضرات کے علم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، جن کا تارخ اصلی نام ہے، آزر لقب ہے، وہ بت پرست تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بت بیچتے بھی تھے، گمراہوں میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چند کوشش کی کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے، تو انہوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو خود موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اجازت نہیں، کسی ایمان والے کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جو مشرک حالت کفر، حالت شرک میں چلا جائے دنیا سے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعائے مغفرت کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کیوں کی جبکہ اللہ پاک نے اس سے منع کیا؟ تو اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ بقرہ کے اندر، سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے ابا جان میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، سأستغفر لك ربی إنه كان بی حفیہ، اے ابا جان میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دعا کی ہے، یہ دعا انہوں نے ابا جان کی حیات میں کی، زندگی میں کی کہ یا اللہ میرے رب کو بخش دے۔ مطلب کیا کہ میرے رب کو ہدایت دے دے، وہ ایمان پہ آ جائے، اور ظاہر ہے جب ایمان پہ آ جائے گا تو پھر اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو یہ دعا مانگی ان کی زندگی کے اندر، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ جو ہے وہ حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گیا، حالت کفر اور شرک میں گیا ہے،
تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ اب میرے باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ من، اللہ پاک فرماتے جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کی دشمنی میں ہی دنیا سے گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ابا جان سے اعلان براءت کر دیا، تبرأ من، ان سے اعلان براءت کر دیا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے، یہ دعا اپنے باپ کی حیات میں کی ہے، مرنے کے بعد نہیں کی۔ جب ان کو پتہ چل گیا یا چل جائے گا کہ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ہیں، تو پھر وہ اعلان کریں گے کہ اب میں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کسی کافر، مشرک یا کسی بھی بے ایمان کے لیے اگر وہ مر جائے تو اظہار افسوس تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ورثاء کے پاس جا کر اظہار تعزیت کر لیں، ظاہر ہے صدمہ ہے، تو صدمے کے لیے ہم دلاسا یا تسلی تو ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت جیسے ہم ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں، ایسے کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، زندگی میں کی، زندگی میں کر سکتے ہیں۔ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ سارے کافروں کو ہدایت نصیب فرما، سارے کافروں کی بخشش فرما، سب ہدایت پہ آ جائیں، بخشش کا سبب بن جائے ان کا۔ ہم سب ایمان والے، اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما تاکہ ہماری بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ تو بہرحال ایمان کے بغیر اگر کوئی دنیا سے گیا تو پھر اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دعا اللہ پاک سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کا دن جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی، ظاہر ہے اللہ پاک ان کو نبی بناتے ہی تب ہے جب ان کو دنیا آخرت میں عزت دینی ہوتی۔ اللہ اپنے نبیوں کو کبھی بھی دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی تاریخ میں اور ڈکشنری میں ہی نعوذ باللہ ذلت کا لفظ ہوتا ہی نہیں۔ کافر چاہیں بھی تو اللہ اپنے نبیوں کو پھر بھی عزت ہی دیتا ہے، ذلت نہیں دیتا۔ تو قیامت کے دن جو دن ہی انصاف والا ہے، اس دن میں اللہ اپنے نبی کو کیسے ذلیل کرے گا؟ اللہ تو اپنے نبی کو عزت ہی دے گا، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے بچانا۔ یہ اصل میں مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دیکھیں گے، ظاہر ہے وہ حالت کفر میں دنیا سے گئے تو وہ جہنم میں ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے ایک تکلیف ہوگی، تو وہ اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ یا اللہ میرا باپ جہنم میں ہے، میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے خلیل، ٹھیک ہے تیرے لیے تکلیف کا باعث ہے، لیکن میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی، کافر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو لہذا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، فیصلہ اٹل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ باپ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا حل کر دیتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کا حل پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیں گے، کوئی اور شکل دے دیں گے انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں ہوگا، تو جب وہ نظر نہیں آئیں گے تو تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو اللہ اس طرح ان کو اس دن کی تکلیف سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک اسی طرح ہمیں بھی ہر ایک کو آخرت کی تکلیف سے بچا کے رکھے۔
پھر فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو سلامتی والا دل لے کے آیا، سلامتی والا دل لے کے آیا۔ ایک یہاں پہ علمی بحث ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع میں مطلب یہ ہوگا کہ کسی کا مال اور بیٹے کوئی کام نہیں آئیں گے، کام آئے گا تو صرف سلامتی والا دل کام آئے گا۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلامتی والا دل وہ ہے جس کے اندر توحید ہو اور شرک سے پاک ہو، توحید ہو اور شرک سے پاک ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں سلامتی والا دل وہ ہے جس میں تواضع ہو، عاجزی ہو، تکبر سے پاک ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سلامتی والا دل وہ ہے کہ جو دل سخاوت والا ہو، کنجوسی سے پاک ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سلامتی والا دل وہ ہے کہ جو سختی سے پاک ہو اور دل نرم ہو۔ اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ ساری ہی صفات دل کے اندر موجود ہو، فضائل خصائل سارے موجود ہوں، رذائل اور گندی عادتوں سے، ساری عادتوں سے دل پاک ہو تو وہ دل کہلاتا ہے سلامتی والا دل۔ تو جو شخص ایسا دل لے کر آئے گا یہ دل ہی اس دن کام آئے گا، اس کے سوا کوئی مال کوئی بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع نہیں متصل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا مال اور اس کے بیٹے اس کے کام نہیں آئیں گے سوائے اس انسان کے جس کا دل سلامتی والا ہوگا۔ یعنی مطلب کیا کہ جس کے پاس سلامتی والا دل ہوگا اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کے بیٹے بھی کام آئے گے، اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کے بیٹے بھی کام آئیں گے۔ جو شخص دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا، سلامتی والے دل سے مراد ایمان والا دل، جو ایمان والے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اس نے دنیا کے اندر نیک کاموں میں جو مال خرچ کیا ہوگا یہ مال اس کے کام آئے گا، اور اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہوگا تو اس کی نیک اولاد بھی اس کے کام آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص نے نیکی کے کاموں میں بڑا روپیہ پیسہ خرچ کیا، ہسپتال بنائے، ڈیم بنائے، سڑکیں بنائی، پل بنائے، مسافر خانے بنائے، لنگر خانے کھولے، کھانے تقسیم کیے، مسجدیں اور مدرسے بنائے، لیکن دنیا سے جب گیا تو حالت ایمان سے نہیں گیا، حالت کفر میں گیا، تو اس کا یہ مال خرچ کرنا اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، ایک رتی کا بھی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا، عالم بنایا، نمازی بنایا، اچھا مسلمان اور نیک شہری بنایا، اور پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ اپنے ماں باپ کے کام آئیں گے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم۔ بعض دفعہ ایسا ہوگا جنت کے اندر باپ جو ہے وہ اچھے نیک اعمال والا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، وہ اوپر والے درجے میں چلا جائے گا، اولاد کا وہ مقام نہیں، وہ نچلے درجے میں ہے۔ تو اب یہ بھی ظاہر ہے ایک تکلیف کا باعث ہے کہ میں کہاں، میری اولاد کہاں۔ تو جنت میں تو اتنی بھی تکلیف نہیں، اتنی بھی تکلیف نہیں۔ اب یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری شان انصاف کے خلاف ہے کہ میں اوپر والے درجے والے کو نیچے لے آؤں۔ ہاں یہ میری شان رحمت ہے کہ وہ نیچے والے کو اپنے فضل سے اور زیادہ درجے دے کر اس کو بھی باپ کی جنت میں پہنچا دوں گا تاکہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے رہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اولاد زیادہ نیک ہے، ماں باپ اتنے نیک نہیں، اولاد کا درجہ بڑھ گیا، اب ماں باپ نچلے درجے میں، اولاد اوپر والے درجے میں، تو
تو ظاہر ہے یہ بات بھی تکلیف کا باعث ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے اولاد کے ماں باپ کے درجوں میں اضافہ کر کے ان کو بھی اولاد والی جنت میں پہنچا دیں۔ تو یہ اولاد کام آ رہی، ماں باپ کام آ رہے، لیکن کس شکل میں؟ جب دل کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ کچھ اور کام آئے گا۔ میرے محترم دوستو، دونوں صورتوں کے اندر مطلب یہی ہے کہ دل کو ایمان والا بنانا ہے، سلامتی والا بنانا ہے، اعمال والا بنانا ہے۔ پھر مال و بیٹے نہیں بھی ہوں گے تب بھی کام آئے گا۔ اگر مال و بیٹے ہوں گے اور نیک اولاد ہوگی، نیک جگہ پہ مال خرچ کیا ہوگا تو وہ بھی کام آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے رجسٹر، ساری فائلیں اللہ بند کر دیتے ہیں، سب بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا صرف 3 جو ہے نا رجسٹر وہ کھلے رہتے ہیں، 3 رجسٹر کھلے رہتے ہیں، 3 فائلیں ابھی بھی کھلی۔ 1 نمبر فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا۔ صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں ہیں، درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی کو علاج گاہ بنا دینا، اسپتال بنا دینا، راستہ دے دینا، راستہ بنا دینا، اسی طرح مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، اس میں تعاون کر دینا، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دینا، لوگوں کو تعلیم دے دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح فرمایا علم ينتفع به، دوسری چیز کوئی آدمی کو علم کا کام کر گیا، کتاب لکھ کے چلا گیا، تصنیف کر گیا، شاگرد بنا کے چلا گیا، یا اسی طرح کسی مدرسے میں کتابیں دے کے چلا گیا، قرآن پاک دے کے چلا گیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، علم کا کام ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، صرف نمازی، اور کوئی محنت ان پہ نہ کریں، اور صرف نماز پڑھنے والے بن جائیں، پھر وہ بچے ہمارے لیے دعا نہ بھی کریں، تو جب وہ نماز پڑھیں گے تو آخر میں کیا پڑھیں گے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو ہر نماز میں بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، آٹومیٹک دعا ہوتی جائے گی۔ تو میں اور آپ سب نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیں گے۔ اس کے لیے محنت کریں گے، ترغیب دیں گے، ناراض ہوں گے، زبردستی کہیں گے، زور سے کہیں گے، ان کو اس بات پہ لائیں گے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ نیک اولاد جو ہے یہ بھی ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہ اس دن مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یا لفظ بھی اللہ نے بیٹوں کا فرمایا، بیٹیوں کا نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ عام طور پہ دنیا کے اندر بندہ جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بیٹوں کو سمجھتا ہے یہ میرے کام آئیں گے، بیٹیوں کی طرف دھیان نہیں جاتا، بیٹوں کی طرف دھیان جاتا ہے، بیٹے میرے کام آئیں گے۔ اور خاص طور پہ جو عرب کے لوگ تھے وہ تو بیٹوں پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ بیٹے ہمارے کام آئیں گے، بیٹے ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، بیٹے ہمارا فلاں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن بیٹے بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اگر سلامتی والا دل نہیں ہوگا، اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اور اگر دل سلامتی والا ہے تو پھر مال بھی کام آئے گا، پھر بیٹے بھی کام آئیں گے۔ تو اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ کرے ہم آخری وقت میں دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جائیں۔ اس کے لیے ایک تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے، وہ یوں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ایمان دیں جمعہ رمضان دیں، یا اللہ ایمان دیں جمعہ رمضان دیں، یعنی جب موت آئے
تو ایمان کی حالت میں آئے، جمعے کے دن میں آئے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آئے۔ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے کی موت نصیب فرما، مجھے اپنے راستے میں یعنی شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر کی موت نصیب فرما، شہادت بھی ہو شہر کی موت بھی ہو۔ اللہ نے بھی کرم فرما دیا، شہادت کی موت بھی دی، مدینہ منورہ میں بھی دی، مسجد نبوی پہ بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ بھی دی۔ تو میرے محترم دوستو، جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائے گا۔ ایک تو یہ کہ دعا مانگے، اللہ کرے خاتمہ جب ہو تو کس پہ ہو؟ ایمان پہ ہو، اور دوسرا ایسی چیزوں سے بچے جس کی وجہ سے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علماء سے نفرت کرنا ہے، اہل علم کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء سے بغض اور نفرت رکھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبر سے پھیر دیا جاتا ہے جو علماء سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ اس لیے ہم علماء سے محبت رکھیں تاکہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور اس کے لیے ایک بہترین عمل وہ مسواک کا عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے تو مسواک کے 70 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسواک کا بھی اہتمام کریں اور بچنے والی چیز یعنی علماء کی نفرت سے بچیں تاکہ اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔